اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط لازم ناگزیر درجے کا جو پہلو ہے وہ طاغوت کا انکار ہے۔ لفظ طاغوت اصطلاح ہے، یہ لفظ ہے، یہ اصطلاح ہے قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہم ایمان میں داخل ہونے کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنے بھی الہ ہیں ان کا انکار کر کے اس کے بعد ہم ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ اب قرآن اسی کی تفسیر کر رہا ہے کہ وہ الہ کون ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ ہے طاغوت۔ فمن یکفر بالطاغوت، ہم نے الہ کا انکار کیا۔ الہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بھی اللہ کے سوا تشریعی احکامات اپنی طرف منسوب کر کے اللہ کے بندوں پر اپنے احکامات جاری کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی تشریعی قوانین کا اختیار ہمارے پاس ہے، اور ہم بھی تشریعی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور صفات اور تشریعی قوانین کو بے دخل کرنے کے نتیجے میں جو بھی انسان تشریعی احکامات اپنے سے منسلک کرے اور پھر انسانوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے یا امپلیمنٹ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ لا الہ، اسی الہ یعنی وہ الہ ہے اس کا انکار کرو۔ وہ الہ کون ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کا نام ہے طاغوت، اس کا آپ نے کفر کرنا ہے، صرف انکار ہی نہیں بلکہ کفر، یعنی انکار اور کفر۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور طاغوت کی ماہیت ہے فرعون کی شکل میں، طاغوت کی جو ابتدائی شکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں نمرود کی شکل میں ہے۔ تو طاغوت اور شیطان کے مابین فرق و تفاوت یہی ہے کہ طاغوت انسانی شکل میں ہے، جبکہ اس کا منبع اور مخزن، اس کا مرجع ہے شیطان۔ فی سبیل اللہ اور فی سبیل الطاغوت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دو اصطلاحیں ہیں قرآن مجید میں، فی سبیل اللہ اور فی سبیل الطاغوت۔ تو ہر اس انسان، ہر اس شخص کا انکار کرنا، کفر کرنا جو طاغوت کے درجے میں آتا ہو، اور یہ کوئی تشریح نہیں ہے، یہ کوئی ذیلی عنوان نہیں ہے، یہ کوئی حاشیہ نہیں ہے، کسی مفسر کی تفسیر یا مفسر کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور طاغوت کس شکل میں ہوگا؟ وہ انسان کی شکل میں ہوگا۔ اس کی ماہیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنی بندگی میں لانے کے لیے تشریعی احکامات اختراع کرنے کے نتیجے میں ایک اجتماعی نظام تشکیل دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے سب سے پہلے انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے طاغوت سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو ہماری جو زوال اور غلامی کے اسباب میں سے ہے، وہ کلی سبب ہے طاغوت کی غلامی کو ذہناً اور قلباً قبول کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا انکار کرو، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کے علی الرغم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید معلوم نہیں تھا، ہمیں زیادہ عقل آ چکی ہے، ہم زیادہ اس کی تفہیم سمجھتے ہیں، ہم زیادہ شعور والے ہیں، اور ہم اسی طاغوت کو اپنا حاکم تسلیم کر چکے ہیں جس کا ہم نے انکار کرنا تھا کفر کے درجے میں۔ امت کا اتحاد اور سربلندی، دین کی اقامت اگر ہو سکتی ہے تو اس کی شرط لازم ہے ناگزیر درجے میں کہ ہم طاغوت کا کفر کریں۔ اور طاغوت کی ماہیت کیا ہے کہ انسانی شکل میں، طاغوت باہر صورت انسان ہوگا، اگرچہ شیطان اس کی پس پشت، اس کی سپورٹ میں شیطان ہے، لیکن اس کی جو ماہیت ہے وہ ہے انسانی شکل میں۔ اسی کے لیے ہم جب اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ ہے۔ حاکم کون ہے؟ یعنی ورلڈ آرڈر جس کا میں قبول کروں، قلب اور ذہنی اور قلبی طور پر جس ورلڈ آرڈر کو میں قبول کروں، وہ انسان کا نہیں، یعنی اس الہ کا، طاغوت کا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور وہ جو ورلڈ آرڈر بنتا ہے وہ ہے قرآن کی بنیادوں پر، اس دنیا کے اختتام سے پہلے جو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا وہ قرآن کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کے لیے الفاظ آتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔
तागूत का इनकार करके अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना, ये इसकी तशरीह है। कुरान खुद अपनी आयत, एक आयत दूसरी आयत की तशरीह कर रहा है, खुद तफसीर उसकी कर रहा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त का जो ज़वाल है, ज़वाल से अगर हम निकलें, उसकी एक ही वजह है कि हम तागूत का इनकार करें, और हम पाबंद और मुकल्लफ सिर्फ इसी बात के हैं, इसी चीज़ के हैं कि हम कोशिश करें, हद्दुल वसा कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमसे हमारी वसअत, हमारी क़ुव्वत इस्तिअदाद से बढ़कर हिसाब नहीं लेगा, बल्कि हम सिर्फ काविश, कोशिश, जिद्दोजहद, यकीन मुहक्कम, अमल पहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, इस हद तक हम मुकल्लफ हैं। और नागुज़ीर है कि पहले हम तागूत का इनकार करके सरवरी ज़ीबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां एक वही, बाकी बुताने आज़री, इसके मिसदाक बनते हुए अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और तकदीर के मुताबिक अकीदे की बुनियाद पर उस इज्तिमाई निज़ाम को तश्कील और कायम करने के लिए जिद्दोजहद करें, जिसके नतीजे में तागूत का इनकार होगा और असबात होगा अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत और खत्म नबुव्वत की क़याम की शक्ल में। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।